الصلاۃ خیر من النوم، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل کون سی ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی ہے، اس اذان کے اندر آپ نے انہیں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہنا سکھایا ہے۔ سنن ابی داود میں جو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت الاذان، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی سنت اور اذان کا طریقہ سکھلایا، تو آپ نے اس میں انہیں کہا تھا جس وقت تم صبح کی نماز کے لیے اذان دو تو حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کہو کہ نماز نیند سے بہت بہتر ہے۔ ایک روایت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی الموطا کے اندر ہے، اور وہ روایت موزل ہے۔ موزل روایت وہ ہوتی ہے جس میں سند کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ راوی اکٹھے گر چکے ہو، پے در پہ لگاتار یکے بعد دیگرے 2 یا 2 سے زیادہ راوی جس سند کے حذف ہو جائیں اس سند کو موزل کہتے ہیں، یعنی صحیح نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے روافظ جو ہیں، اب اکٹھے کر لینا ایک ہی دفعہ دینا، روافظ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم کا کلمہ حضرت عمر نے اذان کے اندر جاری کیا ہے۔ سرگودا کا ان کا ایک عالم ہے، اس کا نام ہے محمد حسین ڈکو، اس کو کہتے ہیں، ویسے وہ اپنے نام کے ساتھ محمد حسین نجفی لکھتا ہے، یہاں پاکستان میں محمد حسین ڈکو کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے کتاب لکھی ہے اصلاح الرسوم الظاہرہ بکلام العطرۃ الطاہرہ، اصلاح الرسوم الظاہرہ بکلام العطرۃ الطاہرہ۔ اس کے اندر بھی اس نے کہا کہ یہ عمر کی بدعت ہے، تو جس بیس اور بنیاد کو سامنے رکھتے ہیں وہ یہ موطا کی روایت ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، جس کو موزل قرار دیا گیا ہے، یعنی امام مالک سے آگے حضرت عمر تک اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت عمر سو رہے تھے تو مؤذن نے آ کر نماز کے لیے اٹھاتے ہوئے ان کے پاس کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ حضرت عمر نے ان کو کہا کہ یہ کلمے اذان میں کہو، تو اس سے شیعہ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ حضرت عمر نے اذان میں داخل کیے۔ پہلی نمبر پر یہ روایت ثابت ہی نہیں، دوسرے نمبر پر بات یہ ہے
اگر بالفرض یہ ثابت بھی ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو انہوں نے لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سو رہے تھے اور سویا ہوا بندہ جب اس کو یہ کلمے کہہ کر جگایا گیا تو انہوں نے مؤذن کو سمجھایا کہ یہ مجھے سنانے والے نہیں ہیں، یہ کلمے تو اذان میں کہے جاتے ہیں، جہاں یہ کلمات کہے جاتے ہیں ان کلمات کو اسی جگہ پر رکھا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بتلاتی ہے کہ یہ آپ نے خود حضرت ابو محذورہ کو صبح کی اذان میں کہنے کے لیے سکھائے ہیں. دوسری طرف دیکھیے روافض کے ہاں اذان کے اندر دو گواہیوں کے بعد ایک تیسری گواہی بڑھائی گئی ہے. اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد وہ کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. خود فقہ جعفری کی کتابوں میں ان کلمات کی مذمت وارد ہوئی ہے. جس طرح ہمارے ہاں حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ. روافض کے ہاں 4 کتابیں ان کی مشہور ہیں. الکافی، اس کے 2 حصے ہیں، ایک الاصول من الکافی، دوسرا حصہ الفروع من الکافی. یہ کتاب ایران سے 8 جلدوں میں چھپی ہے. پہلی 2 جلدیں الاصول من الکافی ہے، آخری 6 جلدیں الفروع من الکافی ہے، اور اس کے اندر ایک 8ویں جو جلد ہے اس کو کتاب الروضہ من الکافی بھی کہتے ہیں. دوسری کتاب تہذیب الاحکام، تیسری کتاب الاستبصار، چوتھی کتاب الفقی من لا یحضرہ الفقی. یہ 4 کتابیں ان کی صحاح 4 شمار ہوتی ہیں: کافی، تہذیب الاحکام، استبصار اور الفقی من لا یحضرہ الفقی. یہ جو الفقی کتاب ہے نا، اس کتاب کے اندر اذان کے کلمے پہلے وہی لکھے ہیں جو اہل سنت کے ہاں معروف ہیں. پھر نیچے یہ بات لکھی ہے والمفوضات لعنہم اللہ قد وضعوا اخبارا وزادوا فی الاذان اشہد ان علی ولی اللہ. مفوضہ فرقے پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے روایتیں گاڑ لیں اور اذان کے اندر اشہد ان علی ولی اللہ کا اضافہ کر دیا. مفوضہ حاشیے میں اسی کتاب کے لکھا ہے فرقۃ ضالۃ، یہ گمراہ فرقہ تھا، اسی کتاب کے حاشیے میں لکھا ہے. دوسری کتاب ان کی النہایہ فی مجرد الفقہ والفتاوی، النہایہ فی مجرد الفقہ والفتاوی، یہ ان کا علامہ طوسی بڑا مشہور گزرا ہے، اس کی کتاب ہے. اس نے بھی اپنی کتاب میں ان کلمات کی مذمت کی ہے کہ یہ اذان میں بالکل ثابت نہیں ہے. تیسری کتاب المبسوط فی فقہ الامامیہ، المبسوط فی فقہ الامامیہ، اس کے اندر بھی اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ کلمات اذان کا حصہ نہیں ہے. تو ہمارے ہاں تو الحمدللہ صحیح حدیث موجود ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے اندر یہ کلمات سکھائے ہیں۔